اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیگمنٹ میں مسائل فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاویٰ کے مطابق ہوتے ہیں، لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید میں ہیں وہ ان احکام پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر غلطی سے بے اختیار کلی کا پانی جو ہے وہ حلق میں چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یا کوئی وقت سے پہلے افطار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آج اسی طریقے سے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہی، یعنی جو چیزیں حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے اسی سے ریلیٹڈ جو باقی احکام ہیں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اسے بیان کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آیا ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ٹوتھ برش کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں بزرگوار کے نزدیک خود ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ٹوتھ برش کرنا یا ٹوتھ برش کرنا مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے، یعنی محض ایک شخص ٹوتھ برش کرے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس سے اس ٹوتھ برش کرنے کی وجہ سے یہ جو پیسٹ کے ساتھ یہ ٹوتھ برش کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس سے کوئی اور مبطل وہ چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ انجام ہو جائے۔ اب وہ اس حالت میں کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ٹوتھ برش کر رہا ہے پیسٹ کے ساتھ، اور اب جو یہ پیسٹ ہے، یہ جو مواد ہے جو برش پہ لگا کے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اب وہ تھوک کے اندر اس کے سلائیوا کے اندر مل جائے اور وہ کوانٹٹی میں بھی ہو اور کہا جائے کہ یہ تھوک پلس پیسٹ ہے اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو یہ روزے کو باطل کر دے گا۔ اگر سلائیوا کے ساتھ تھوک کے ساتھ لعاب دین کے ساتھ یہ پیسٹ بہت کم مقدار میں ملے، اتنی کم مقدار میں کہ اس کے اجزاء تھوک میں جا کے ہلاک ہو جائیں، معدوم ہو جائے، صرف یہ کہا جا سکے یہ تھوک ہے، تو یہ مقدار مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ والا تھوک اگر حلق کے اندر جاتا ہے، گلے کے اندر جاتا ہے تو یہ پرابلم نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ پیسٹ یا تو خود پیسٹ وہ مواد جو ہے وہ خود حلق کے نیچے چلے جائے تو وہ روزے کو باطل کر دے گا، یا وہ تھوک جس کے اندر یہ پیسٹ مخلوط ہے اور وہ ختم نہیں ہوا، یہ نہیں کہا جا سکے کہ یہ صرف تھوک ہے، اگر یہ بھی گلے کے اندر چلے جائے گا تو یہ بھی روزے کو باطل کرے گا۔ یا پھر جب آپ پیسٹ کرنے کے بعد کلی کر رہے ہیں اور پھر اس کلی کا پانی جو ہے وہ آپ کے حلق کے اندر چلے جائے تو کل جو پورا تفصیل سے مسئلہ بتایا تھا پورا کا پورا مسئلہ یہاں پر آ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے۔ دوسرا اہم مسئلہ اسی کے ساتھ آتا ہے کہ کیا سحری کے بعد جب ہم سحری کھا لیتے ہیں کر لیتے ہیں تو کیا دانتوں میں جو غذا رہ جاتی ہے کیا اس کو خلال کرنا ٹوتھ پیک وغیرہ سے نکالنا ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اس میں بھی آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ محض اگر احتمال ہے، پاسبلٹی ہے کہ جو ہے اگر ہم نے خلال نہیں کیا یا یہ جو دانتوں میں یا منہ کے اندر جو غذا پسی ہوئی ہے اس کو ہم نے نہیں نکالا تو پاسبلٹی ہے کہ یہ جو ہے نا حلق کے اندر گلے کے اندر چلے جائے گی۔ تو صرف پاسبلٹی ہونے سے، احتمال ہونے سے آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو خلال کرنا پڑے گا۔
اگر کوئی کرنا چاہے تو حرج نہیں ہے، اختیاری طور پہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انسان کو یقین ہے کہ اگر میں نے یہ ٹوتھ پیک سے یا کسی اور چیز سے دانتوں کے اندر جو غذا پھنسی ہوئی ہے اس کو حلال نہیں کیا تو حتماً جو ہے نا یہ غذا حلق کے اندر جائے گی۔ تو اس صورت میں آیت اللہ سیستانی کی طرف سے بھی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کی جانب سے یہ فتویٰ ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ دانتوں میں حلال کریں۔ اور اگر آپ کو علم تھا کہ اگر آپ نے حلال نہیں کیا اور آپ نے یہ غذا دور نہیں کی تو حتماً یہ حلق کے اندر یا گلے کے اندر جائے گی، اور بعد میں یہ چلی بھی گئی، چاہے بے اختیاری طور پہ بھی چلی گئی، تب بھی چونکہ آپ کو علم تھا اور آپ نے حلال نہیں کیا، اس صورت میں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ کو پورا دن امساک بھی کرنا ہے، یعنی تمام وہ چیزوں سے بچنا ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ دانتوں میں حلال کرنے کے اعتبار سے تھا۔ تیسرا اہم مسئلہ ہے بلغم کا، یا کہ آیا بلغم جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارا جا سکتا ہے، گلے سے اتارا جا سکتا ہے، یا بعض دفعہ لوگوں کا ڈائریکٹ سر سے جو نزلہ نکلتا ہے، جو بلغم نکلتا ہے، ڈائریکٹ حلق میں گرتا ہے، تو کیا آیا یہ روزے کو باطل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہاں پر آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے درمیان اختلاف ہے۔ آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ بلغم گلے سے اترنے میں، حلق سے نیچے اترنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، چاہے یہ سہون ہو یعنی بھولے سے ہو جائے، چاہے یہ جان بوجھ کے ہو جائے، چاہے یہ منہ میں ہی کیوں نہ آ جائے، یعنی آپ کا جو بلغم ہے سینے کا، مثلا مثال کے طور پہ بلغم تھا، آپ کو کھانسی آئی اور وہ بلغم منہ کے اندر آ گیا، اس کے بعد آپ نے اتار لیا، تب بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہاں پر آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ میں اگر جو ہے وہ بلغم آ گیا ہے تو احتیاط مستحب یہ کہ اب آپ اسے حلق کے اندر نہ ڈالیں بلکہ باہر پھینکیں، آپ اس کو باہر پھینکیں احتیاط مستحب کی بنا پر۔ اگر آپ نے اندر لے لیا آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ میں بلغم آ گیا، اگر ڈائریکٹ جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ڈائریکٹ اندر چلے گیا، یا منہ کے اندر آیا اور بے اختیار، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، آپ چاہتے بھی اس کو باہر پھینکنا تو نہیں پھینک پاتے، اور وہ اندر چلے گیا، اس میں ہی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے منہ کے اندر آ چکا ہے اور آپ اسے پھینک بھی سکتے ہیں تو آپ نے احتیاط واجب کی بنا پر حتماً اسے باہر پھینکنا ہے۔ اگر آپ نے اسے باہر نہیں پھینکا تو، اور جان مجھ کے نہیں پھینکا، یعنی آپ پھینک سکتے تھے اور آپ نے نہیں پھینکا، تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ کا روزہ باطل بھی ہے، آپ نے قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے، کیونکہ آپ پھینک سکتے تھے اور آپ کو اسے اندر لے کے نہیں جانا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو اندر لیا ہے تو آپ کو اس کو باہر پھینکنا تھا، اس وجہ سے آپ نے پورے دن امساک بھی کرنا ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، اور اس کے بعد قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ اب آ جائیں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال، کیا روزے کی حالت میں ہم بات لے سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں؟ کیا نہانے سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک، دونوں کے نزدیک دیکھیں یہ بھی ٹوتھ پیسٹ کی طرح ہے، یعنی خود نہانا روزے کی حالت میں یا مثلا بات لینا خود یہ مبتلات روزے میں سے نہیں ہے، یعنی یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ اگر انسان نہایا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے، مگر یہ کہ اس نہانے کی وجہ سے آپ سے کوئی اور مبتل، یعنی وہ چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ آپ انجام دے دیں۔ وہ اب کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ اگر وہ نہائے گا تو حتماً اس کے منہ میں پانی جائے گا اور وہ نہیں روک سکے گا اور وہ حلق میں اتر جائے گا، تو جب اس صورت میں جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور جب انسان کو یقین ہے پہلے سے کہ اگر وہ نہائے گا اور حتماً اس کا پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے جائے گا تو اس کے لیے نہانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نہانا اس کے روزے کو باطل کر دے گا۔ اسی کے ریلیٹڈ جو ایک مبتلات روزہ میں تمام مراجع اکرام نے ذکر کیا ہے وہ ہے پورے سر کو پانی کے اندر ڈبونا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی تقریباً تمام فقہا سے اختلاف رکھتے ہیں۔
آیت اللہ سستانی کے نزدیک انسان اگر اپنا پورا سر پانی کے اندر ڈال دے تب بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، اگرچہ ان کے نزدیک کراہت شدیدہ ہے، یعنی شدید کراہت ہے، لیکن اگر کوئی شخص پورا سر جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈال دے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اگر کوئی شخص پورا سر ایک ساتھ پانی کے اندر ڈبو دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور اس نے جو ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر اپنے روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔